Auzu billahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and my respectable viewers, welcome to Shine Leaders Academy. آج انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک فیڈرل ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں ASF، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس. جی، اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے جتنی بھی فزیکل تھے، ایکڈیمک ٹیسٹ تھے، میڈیکل تھے، وہ تمام انہوں نے پاس کر لیے ماشاء اللہ. اور میں اپنی طرف سے اور پوری فیکلٹی کی طرف سے ان تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی جو ASF ہے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، اس کے تمام ٹیسٹ، ایکڈیمکس اور میڈیکل اور ریٹن پاس کر چکے ہیں. اب ان کا جو بالکل آخری مرحلہ ہے وہ ہے انٹرویو کا مرحلہ. تو انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے، انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے، انٹرویو کون لیتا ہے، انٹرویو میں کیا کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے کیسے تیاری کریں، انٹرویو کے لیے آپ کو کہاں سے ایسا مٹیریل ملے، ایسی گائیڈ لائن ملے جس سے آپ 100% کامیاب ہوں. اور بہت ضروری اور امپارٹنٹ جو ہے وہ ہے انٹرویو کے لیے آپ نے کس طرح ڈریس اپ ہو کے جانا ہے. یہ جو بیسک اور بنیادی چیز ہے یہ بہت ضروری ہے. ڈریس اپ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں بیٹا کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ پراپرلی موسم کے لحاظ سے ڈریس پہن کے جائیں. فار ایگزامپل ابھی سردیوں کا موسم ہے تو آپ جناب موٹے کپڑے پہن کے جائیں، ٹھیک ہے، اوپر اچھا سا سوبر قسم کا کوٹ پہنیں، ٹھیک ہے، سر کے اوپر ٹوپی پہننے کی یا پگڑی باندھنے کی یا اس طرح جناب کوئی ایسی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آکورڈ لگے، سب سے پہلی بات. اور کوشش کریں کہ آپ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں، ٹھیک ہے. آپ اگر نارملی پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اچھی سی پینٹ شرٹ پہن کے جائیں، 2 پیس 3 پیس آپ پہن لیں تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مناسب ہوگا. اور اگر آپ شلوار قمیض کا استعمال کرتے ہیں نارمل لائف میں تو آپ اچھی سی شلوار قمیض، بالکل نئے نہ ہوں لیکن کم از کم صاف ستھرے ہونے چاہیے، ویل پریس آپ کے کپڑے ہونے چاہیے. دوسری بات، آپ کے جو شوز ہیں، کوئی بھی بچہ جینز کی پینٹ نہ پہن کے جائے، ٹھیک ہے، ٹی شرٹ، ہاف سلیو، اس طرح کی شرٹ، یا کوئی لنڈے کا اوپر کوٹ پہن کے چلے جائیں آپ جناب، وہ بہت برا لگے گا. لہٰذا آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. شوز کیسے ہونے چاہیے؟ شوز آپ کے اسٹریپ والی چپل ہونی چاہیے یا آپ بند بوٹ پہن کے جائیں، تسموں والے لیسز والے آپ کے جو بوٹ ہیں وہ آپ پہن کے جائیں، یا نارمل زپ والے ہوتے ہیں یا وداؤٹ زپ ہوتے ہیں وہ بوٹ آپ پہن کے جائیں. میل کے لیے میں بتا رہا ہوں. فیمیل کے لیے آپ نے بیٹا ایسی چپل پہنی ہے جو کہ اسٹریپ والی ہو. یہ ایسی چپل نہ پہنے جناب جو بالکل وداؤٹ اسٹریپ اور ٹھپ 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 کرتے جائیں، یا آپ ہائی ہیل پہن کے جائیں ٹک 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 کرتے وہاں پہ جناب ان کے آفس کے باہر جناب اس طرح شور کریں گے تو وہ بہت آکورڈ لگے گا اور اس کے نیگیٹو امپریشنز جائیں گے اور آپ کے لیے جو ہے یہ اتنی کوئی ہیلپ فل چیز نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ یہ نیگیٹو جائے گا ایسا امپریشن. تو انٹرویو کے لیے آپ اپنے اسٹریپ والی چپل پہن کے جائیں یا آپ ایسی شوز پہن کے جائیں جو اگر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ فرش کے اوپر شور کریں یا اس طرح چی کی آواز دیں، یہ بھی بڑا آکورڈ لگے گا. تو یہ بیسک چیزیں میں نے کچھ آپ کو بتا دی ہیں. ڈریسنگ کے حوالے سے صاف ستھرا پہن کے جائیں، اور اگر آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو پراپرلی ٹرم کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ آدھے بال اوپر جا رہے ہیں، آدھے نیچے جا رہے ہیں، آدھے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک آکورڈ لگے گا. مسٹیش ہیں تو ان کو آپ پراپرلی ٹرم کر کے جائیں، نہ مونچھیں لٹکی ہوئی، یہ نہ ایک مونچھ نیچے لٹک رہی ہے اور ایک مونچھ آپ کے اوپر جا رہی ہو، ایک اوپر یا دونوں اوپر جا رہی ہو، تو یہ بھی بڑا آکورڈ لگے گا. اس سے آپ نے بہت زیادہ اجتناب کرنا ہے. اور شیو اگر آپ کرتے ہیں تو پراپرلی شیو اپ ہو کے جائیں آپ، ٹھیک ہے جی، اور نہا دھو کے جائیں، بالکل صاف ستھرے ہو کے جائیں، نیٹ اینڈ کلین ہو کے جائیں. اور ہلکا سا ایسا پرفیوم یوز کریں جس سے دوسروں کو مطلب کوئی تکلیف نہ ہو، ٹربل نہ ہو، کسی کو اس کی بری سمیل نہ لگے. اچھی سی بھینی سی خوشبو والا آپ پرفیوم بھی استعمال کر کے جائیں. یہ تو ایک بیسک انگریڈینٹس تھے ریگارڈنگ ٹو یور ڈریسنگس کہ آپ نے کیسے ڈریس اپ ہو کے جانا ہے. پھر جناب آپ نے کوئی بڑکیلے جو ہے جس طرح لوگ شادیوں میں پہن کے جاتے ہیں جناب، وہ ریڈ کلر کا کوئی بڑا سوٹ پہن کے چلے جائیں، آج بھائی انٹرویو ہے تو بڑا خوشی کا مقام ہے، تو جناب آپ چاہیں اس طرح ڈریسز میں، یہ بڑا آکورڈ لگے گا. وہاں پہ کوئی شادی نہیں ہو رہی کہ جناب اس طرح کے آپ رنگین مزاج قسم کے آپ ڈریس پہن کے جائیں گے رنگین کلر کے، تو وہاں پہ آپ کو انٹرویو میں پاس کر دیا جائے گا، اس سے بہت برا امپریشن جائے گا. ٹھیک ہے، تو لڑکے کو بھی اس طرح سنور کے جانا چاہیے، لیکن اس طرح بھی نہ سنورے کے دولہا بن کے جائے، وہاں اس کی کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، لہٰذا اس چیز کا بہت زیادہ اس نے خیال کرنا ہے.
تو یہ باتیں تھیں، کچھ بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا کے دی ہیں. آپ کے منہ میں سے کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے. پراپرلی آپ اپنا برش اپ ہو کے جائیں، مسواک کر کے جائیں، تاکہ آپ بالکل صاف ستھرے. منہ دھلا ہونا چاہیے، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، یونیفارم ویل پریس ہونا چاہیے. جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض پینٹ کوٹ ٹائی وغیرہ، جو آپ اچھے طریقے سے لگا کے جائیں. ساتھ آپ کو ظاہر ہے وہ بتاتے ہیں جی کسی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز الاؤ نہیں ہوتی ہیں. کوئی آپ ہوشیاری کا یہ مظاہرہ نہ کریں جی میں ذرا نا موبائل ساتھ لے کے جاؤں گا جیب میں، اور وہاں پہ انٹرویو میں جو بات ہوتی ہے میں ریکارڈ کر لوں گا. تو بیٹا اگر آپ نے ایسی حرکت کی نا اور وہاں انٹرویو میں آپ موبائل ساتھ لے کے گئے اور وہاں پکڑے گئے، تو ایک تو جناب اپنی نوکری سے بھی جائیں گے جو ملنے والی ہوگی، آپ کو ابھی ملی نہیں ہے، اور دوسرا موبائل بھی ضبط ہو جائے گا، اور تیسری آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ چالاکی یا ہوشیاری وہاں پہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ یونیفارم فورس ہے. تو آپ ایسی کوئی حرکت نہ کے جائیں، نہ ایسی کوئی ڈیوائس اپنے ساتھ لگا کے جائیں. آڈیو ویڈیو، آج کل ویڈیو کیمراز پن ملتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں جی میں صرف اپنے ریکارڈ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو میرا تو مقصد کوئی اور نہیں ہے. تو اپنے پرسنل پرپز کے لیے بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو اے ایس ایف یا ایسے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. بیسیکلی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے موبائل سارے گارڈ روم کے اوپر ہی وہ جمع کر لیتے ہیں، مین ریسیپشن پہ انٹرس کے اوپر آپ کے جمع ہو جاتے ہیں. بہت ضروری باتیں تھیں جو کہ آپ کو بتانی تھی میں نے. اب ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مین مسئلہ ہے انٹرویو کے حوالے سے. یہ جو انٹرویو آج کا جو لیکچر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گا پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی، رینجرز، آئی بی، ایف آئی اے، پولیس، اسپیشل برانچ، جہاں کہیں بھی آپ فیڈرل یا پروونشل لیول پہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ جونیئر آفسرز کے لیے کرتے ہیں یا کمیشن آفسرز کے لیے، یا آپ کسی لوور گریڈ یا رینکس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو پھر بھی جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو یہ ساری جو انفارمیشن ابھی میں آپ کو پاس کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. تب ہم چلتے ہیں، پروسیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو میں آپ سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا اور بالکل بنیادی سوال ہے وہ آپ سے انٹرویو آفیسر، وہاں پہ بورڈ بیٹھا ہوگا، 1 2 افسر 3 افسر ہو سکتے ہیں اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے. اگر اے ایس ایف کے ہیں تو اے ایس ایف کے کوئی ڈائریکٹر صاحب یا وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھے ہوں گے، یا وہاں پہ کوئی بھی آپ کا جو پینل ہے انٹرویو کا وہ بیٹھ کے آپ سے سوالات کرے گا. فیس ٹو فیس آپ نے سوالات کا جواب دینا ہے. جی سب سے پہلی بات، جب آپ ان کے انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے انٹرویو روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے پراپرلی پرمیشن لینی ہے. اگر ڈور کھلا ہوا ہے تو ڈور کے بالکل انٹرس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ وہاں پہ رک جائیں، کہیں السلام علیکم سر، میں آئی کم ان سر، پرمیشن آپ لیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ جناب منہ اٹھا کے سیدھا جناب جڑل کر کے آپ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں تو وہ بھائی یہ چیز بڑی غلط ہے، اور یہ بالکل مینرز اور ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اگر آپ مینرز کا، آداب کا، ایٹیکیٹس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیز بھی آپ کے اگینسٹ جائے گی. لہٰذا انٹری انٹو دی روم، ٹھیک ہے، نہ جھک کے جائیں، بابے بن کے جائیں، نہ ہی جناب کو 30 مار خان کی طرح اکڑ کے جائیں. پتہ نہیں آپ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں، کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں جناب، بڑے اکڑ کے جا رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا. یہ بڑا بیکورڈ ہوتا ہے بڑا. اور نہ ہی جمپ لگاتے جائیں، نہ ہی آپ بھاگتے ہی جائیں. جو نارمل آپ کی ایک واک ہوتی ہے اسی واک کے اندر آپ جائیں. وہاں پہ انٹرس پہ رکیں، دروازہ بند ہے تو پراپرلی ناک کریں. ادروائز میکسیمم ٹائم ڈور اوپن ہوتا ہے، یا آپ ڈور اوپن کریں گے تو ڈور میں جب اوپن کرنے سے ساتھ ہی آپ نے کہنا ہے السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم سر کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ آپ کو پراپرلی السلام کا جواب دیں گے. جناب آپ نے سیدھا اندر چلے جانا ہے اور چیئر کے رائٹ سائڈ پہ جا کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ انٹرویو بورڈ آپ کو خود ہی کہہ دے گا بیٹا ہیو اے سیٹ، مسٹر ذیشان، مسٹر اسلم، مسٹر اکرم پلیز سٹ ڈاؤن، ویسے کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے، ہم تو ہوتے بڑے کرٹیس ہیں، کہتے ہیں یار سلام تو کیا ہے، چلو جا کر نا ذرا سر سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں. او بھائی بات سنیں، جب آپ کسی فورس کے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی سلیکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، کسی آئی ایس ایس بی بورڈ کے سامنے آپ پیش ہو رہے ہیں، یا آپ کسی بھی انیشیل ٹیسٹ کا جو انٹرویو ہو رہا ہے کسی بھی فورس کا ہو رہا ہے، خواہ وہ اے ایس ایف کا ہو رہا ہے، یو آر ناٹ سپوز ٹو ریز یور ہینڈ اور یو آر ناٹ سپوز ٹو ایڈوانس یور ہینڈ. السلام علیکم آپ ضرور کریں، آپ ضرور کہیں، بٹ ڈو ناٹ شیک یور ہینڈ. آپ یہ نہ ہو جی، وہ اگر انہوں نے آپ سے ہاتھ ملانا ہوا نا تو وہ خود آپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، آپ نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھانا. یہ بات یاد رکھیں. پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ہاتھ بڑھائیں گے اور آگے سے وہ آپ کو ہاتھ نہ ملائیں تو بڑی شرمندگی ہوگی آپ کو. منہ لٹکا کے آپ ادھر ہی کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو بڑی شرمندگی ہوگی اور پہلا امپریشن برا چلا جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے جو سینئر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے شیک ہینڈ نہیں کرنا. اگر وہ خود آپ سے شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہیں، خود آگے وہ سینئر ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ ملائیں، ادروائز وہاں کرسی کے پاس کھڑے ہو جائیں. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات،
آپ کو نوٹ کرواتا ہوں. کرسی پہ ہمیشہ رائٹ سائڈ سے بیٹھیں, اور کرسی اگر ٹیبل کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کے اوپر پاؤں لے کے اوپر نہیں چڑھ جانا ہے کرسی کی, یا پاؤں کے ساتھ کک مار کے اس کو ڈریگ نہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی بڑی بری عادت ہے, کرسی کو لات کے ساتھ گھسیٹا اور پیچھے جناب لیا, ٹرن کی آواز آئے گی اور پورے حال میں جائے گی آواز, اور وہ جناب بڑی بدمزگی ہو جائے گی. یہ تو ٹھیک ہے, وہاں وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا کہاں سے اٹھ کے جانور اور جاہل آدمی اٹھ کے آ گیا, بھائی اس کو اتنی تمیز نہیں آ کے کرسیوں کو لاتے مار رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے لوگ کرتے ہیں, یہ حرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرویو کے دوران ہم نے بھی لوگوں کو نوٹ کیے, تو یہ پھر ہمیشہ ان کا نیگیٹو امپریشن جاتا ہے. تو آپ نے کرسی کو آرام سے اٹھانا ہے, اٹھا کے آپ نے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے تقریباً 1 فٹ, اور اس کے بعد رائٹ سائڈ سے انٹر ہو کے سلولی آپ نے بیٹھ جانا ہے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات, کرسی پہ کیسے بیٹھنا ہے. اور فار ایگزامپل اگر ٹیبل اور آپ کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ ہے تو ٹیبل کے اوپر ایسے نہیں کر لینا, جا کر ہے یہاں ایسے نہیں کر لینا, یا ایسے نہیں کر لینا جی میں انٹرویو دینے ہوں سر آپ کے پاس نا, اور آگے ایسے جھکنا بھی نہیں ہے کرسی کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے کسی نے آپ کو نا اوپر سے پکڑ کے گردن سے نیچے دبا رکھا ہو, پولیس والے نے پکڑ لیا ہوتا ہے نا مجرموں کو, مجرم کی طرح سے آپ نے نہیں بیٹھنا. اور نہ ہی آپ نے پیچھے کرسی پہ لیٹ بنے, وہاں پہ کوئی آپ کے ابا جان نے آپ کے لیے بیڈ نہیں لگایا ہوا کہ وہاں پہ آپ جا کے سو جائیں اور لیٹ جائیں کرسی کے اوپر. تو کرسی کے اوپر آپ 90 کے اینگل میں بیٹھیں, بالکل اسٹریٹ. ٹھیک ہے, نہ آپ نے پیچھے جھکنا ہے نہ آپ نے آگے کی طرف جھکنا ہے, بالکل 90 کے اینگل میں آپ بیٹھ جائیں. اور 5 باتیں ہوں گی. 6ٹھی بات, کرسی پہ بیٹھنے کا انداز آپ کو بتاتا ہوں. رائٹ اوور لیفٹ, یہ عموماً فورسز کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے کہ آپ کی دائیں ٹانگ نا بائیں ٹانگ کے اوپر آنی چاہیے. رائٹ اوور لیفٹ ایسے, یعنی پاؤں کو اٹھا کے نا اس طرح پاؤں کے ساتھ ایسے کراس میں آپ رکھ لیں. میں آپ کو یہ نہیں کروں گا اپنے دائیں گھٹنے کو اٹھائیں اور دوسرے گھٹنے کے اوپر رکھیں اور بالکل جناب وہ چوڑے ہو کر کرسی کو ترچھا کر کے بیٹھے. یہ بھی بہت بڑا آکورڈ ہے, اور یہ بھی کوئی ڈسپلن نہیں ہے, اور یہ آداب اور مینرز کے سخت خلاف ہے کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گئے. آپ انٹرویو دینے آئے ہیں یا آپ کسی ہوٹل کے ٹرک والے ہوٹل پہ بیٹھ کے آپ کوئی چائے پینے آئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, کوئی خدا کا خوف کریں, ورنہ آپ اسی بات کے اوپر ہی فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. 6 باتیں آپ کو میں نے نوٹ کروا دی. 7ویں بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب, سب سے پہلے اب آپ کا انٹرویو شروع ہو جائے گا, اور انٹرویو میں آپ نے اپنا کیسا کنڈکٹ رکھنا ہے. آپ نے 7ویں بات یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرویو آفیسر جو وہاں پہ 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو آپ سے سوال پوچھیں انتہائی مؤدبانہ انداز میں سر اور پلیز کے الفاظ کا استعمال کریں. اینڈ آلویز لک انٹو دیئر آئیز, ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھو ان کو اور ان کو ڈرا دو. ٹھیک ہے, آنکھوں میں آنکھیں نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی نارمل دیکھیں آپ ان کی آنکھوں میں, یہ نا السلام علیکم سر, میں تو افسر بننے آیا ہوں, میں ASF جوائن کرنا چاہتا ہوں, اور جناب ایسے نا منہ بنا کے اس طرح بیٹھے ہو. بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں انٹرویو دینے کا, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر گوئنگ ٹو پٹ آن دی یونیفارم آف ASF, آرمی اور ایئر فورس اور نیوی, یو شوڈ بی دا بریو ون. ٹھیک ہے, آپ کے اندر بہادری ہونی چاہیے, آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے, اور آپ اگلے بندے کو آپ فیس کر سکیں. بٹ کسی کو بہادری, جرت اور فیس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے بدتمیز بن جائیں. ٹھیک ہے, بدتمیز بنے گا تو ایسے چھٹی کریں گے, چلو بھائی جنٹل مین یو اسٹینڈ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, اس طرح کریں گے آپ کو. لہٰذا آپ نے ایسے کوئی نوشنز وہاں پہ نہیں دینے. انٹرویو میں جو بیسک چیزیں مینرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہی مینرز کی وجہ سے کچھ لوگ حرکت کر دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں بازو ایسے کانپنا شروع کر جاتے جیسے ان کو سردی لگی ہو جناب, بہت ان کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا. او بھائی خدا کے بندے, وہ بھی آپ کی طرح کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آفیسرز ہیں, ہماری طرح کے انسان ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان سے پریشان ہونے کی, گھبرانے کی, ٹھیک ہے میرے پاکستانیوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے. یہ پہلی بات یاد رکھیں, انٹرویو میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ورنہ جب آپ گھبرا گئے نا, کنفیوز ہو گئے, پریشان ہو گئے, تو آپ گئے, پورا انٹرویو کا بیڑا غرق ہو گیا ادھر ہی. یہ چیزیں نوٹ کر لیں. یہ میں نے 8 باتیں آپ کو بتا دی ہیں. آگے چلتے ہیں ہم انٹرویو کی طرف. انٹرویو کیسا ہوگا, انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا. اب ہم انتہائی امپورٹنٹ کویسچنز کی طرف آتے ہیں. ایسے ایسے سوالات آپ کی طرف پٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کا جواب بڑا کوئکلی, لاجیکلی, برسکلی اینڈ ایکوریٹلی اور رائٹلی آپ نے جواب ان کا دینا ہے. اب ہم چلتے ہیں, ہم چھوٹی سی ایک مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا, جنٹل مین انٹروڈیوس یور سیلف. جی, وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا تعارف کروائیے. اس سے کیا مراد ہے بھائی, آپ اپنا نام بتائیں. سر مائی نیم از سچ اینڈ سچ, مائی فادر نیم از سچ اینڈ سچ. ٹھیک ہے, میرے فادر کا یہ پروفیشن ہے, میں نے فلاں سن میٹرک کیا, فلاں اسکول میں پڑھتا رہا ہوں, میں نے FSC میں نے وہاں سے کیا, گریجویشن میں نے وہاں سے کی ہے. ٹھیک ہے, بڑے ہی, اور ہم اتنے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ہم فلاں جگہ پہ رہتے ہیں. بس یہ آپ کا بیسک شارٹ انٹروڈکشن ہے. اس کے بعد جناب آپ کا انٹرویو شروع ہو جائے گا. آج ہم فوکس کریں گے
وہ امپارٹنٹ کویسچنز جو کہ ASF کے انٹرویو کے دوران پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جناب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، پہلا اور انتہائی امپارٹنٹ سوال ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ ریپیٹ کر دیتا ہوں کویسچن تاکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں. کیا کیا سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے وہ سوالات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کے جوابات آپ نے کیسے دینے ہیں، کون سے الفاظ کا آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور دیکھیں جی، جب آپ کے ساتھ کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے گی، نامی بات اور انتہائی اہم بات وہ ہے دیٹ از دی یوز آف لینگویج. ٹھیک ہے. اف دا انٹرویوئنگ آفسر از ٹاکنگ ٹو یو ان انگلش دین یو مسٹ ریپلائی ان انگلش. ٹھیک ہے. اور انگریزی اگر آپ کو اچھی آتی ہے تو جناب آپ انگریزی میں جواب دیں، ادروائز آپ اپنی قومی زبان میں جواب دیں. یہ نہ ہو کہ آپ انگریزی کی ٹانگیں بازو توڑتے جائیں، ناک اور کان کاٹتے جائیں، ٹھیک ہے، اور ہی کو شی اور شی کو ہی بناتے جائیں، تو پھر تو آپ کا انٹرویو گیا، آپ بھی گئے اور آپ کا انٹرویو بھی گیا. یہ بات یاد رکھیں. انگریزی نہیں آتی تو 30 مرخان بننے کی ضرورت نہیں ہے، گورا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اردو زبان میں بات کریں، انتہائی اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اخلاقیات اور آداب کا اور مینرز کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں. ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں کون کون سے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے انٹرویو کے اندر، ASF کے انٹرویو کے اندر. پہلا سوال جو آپ سے پوچھا جائے گا انتہائی امپارٹنٹ سوال ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. انٹروڈیوس یور سیلف، آپ اپنا تعارف کروائیں. ٹھیک ہے. پھر آپ سے پوچھیں گے جی ASF کیا ہے. آرمی، ایئر فورس، نیوی کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ کو اس فورس کا بیک گراؤنڈ، اس کی جو ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ فورس کب بنی ہے، کس سن میں بنی ہے اور کس مہینے میں بنی ہے، اور اس فورس کا مقصد کیا ہے. اگلا آپ سے سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ آرمی، ایئر فورس، نیوی یا آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس یا رینجرز، پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا جوائن کرنے کا. ہاں، میں تو جی مجھے بڑا شوق ہے، میں بڑا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ایئر فورس بڑی اچھی لگتی ہے، آرمی بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے ASF بڑی کی یونیفارم اچھی لگتی ہے. دس از نو ریپلائی جنٹل مین، مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، پلیز نوٹ ڈاؤن، دس از نو ریپلائی. آج ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے، اور ایسا ماشاء اللہ آپ نے بہترین جواب دینا ہے تاکہ انٹرویوئنگ افسر آپ سے امپریس ہو. آپ انٹرویوئنگ افسر کو امپریس کرنے جا رہے ہیں، اپنی شخصیت کو اس کے سامنے لانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ آپ اس کو انائڈ کرنے جا رہے ہیں، نہ اس کو اپنے خلاف کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کریں گے اس کو انائڈ اور کریں گے اپنے خلاف تو جناب آپ کو پھر 100 میں سے 150 نمبر ہی دے گا. انشاءاللہ گھبرائے نہیں آپ. پھر چلیں جی، اگلا سوال آپ سے کیا پوچھا جائے گا. جی اگلا سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ASF کب قائم ہوئی، یعنی کہ کب اسٹیبلش ہوئی، ASF کو کیوں بنایا گیا، کیا پرپز ہے. فار ایگزامپل ایئر فورس، آرمی، نیوی، رینجرز، پولیس، FC، ٹھیک ہے جی، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، اس کا کیا مقصد ہے، اس کو کیوں اسٹیبلش. ظاہر ہے جب ایک فورس بنائی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جیسے ASF ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. جی اگلا سوال آپ سے پوچھا، آپ ASF کو کیوں پسند کرتے ہیں. پھر وہی سوال ہے. ہاں، مجھے یونیفارم بڑی اچھی لگتی ہے جی، ان کے جو ہے نا بڑے سمارٹ ہوتے ہیں جی، گیٹ پہ کھڑے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اس لیے ASF. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے بھائی، یہ تو ان لاجیکل جواب ہے جو کہ انٹرویوئنگ پینل آپ کا یہ جواب ریجیکٹ کر دے گا. آپ کو منہ پہ تو نہیں کہے گا، بٹ الٹیمیٹلی آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ ان کو سیٹسفائی یا کنونس کر سکیں گے. جی اگلا سوال آپ سے پوچھنا وہ پوچھیں گے کہ ASF کس کے انڈر کام کرتا ہے، یعنی کہ جو ASF کا ادارہ ہے اس کا ہیڈ کون ہے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی اس کے ہیڈ ایک ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے سرونگ میجر جنرل ہوتے ہیں، جو کہ اس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ویسے ایک ضمنی طور پہ آپ کو اس کا جواب بتا دیا، تفصیلات کے ساتھ آپ کو جواب بتاؤں گا. جی کیا آپ کو پتا ہے کہ ASF کے علاوہ بھی کافی سارے ادارے ہیں. تو جناب سارے اداروں کو چھوڑ کے ASF میں کیوں آپ آنا چاہتے ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے جو آپ آپ ASF جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو بھی اس کا بڑا ہی لاجیکل اور بڑا ہی ایکوریٹ رپلائی آپ نے دینا ہے اور انتہائی طریقے سے جواب دینا ہے. جی پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے جی ASF، آرمی، نیوی، ان کے رینکس کیا ہوتے ہیں، جونیئر رینکس کیا ہیں، کمیشنڈ آفیسرز کے رینکس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ سے سوال پوچھا. اور ایک اور بڑا سوال یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، عموماً ہمارے طلباء و طالبات سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ASF میں سلیکشن نہیں ہوتی تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. میں اپنے سر پہ مٹی ڈال لوں گا، اپنے اوپر پتھر ماروں گا، پانی میں چھلانگ لگا دوں گا، پلازے سے نیچے چھلانگ لگا دوں گا، خودکشی کر لوں گا، زہر کھا لوں گا. خدا کے بندے، یہ رپلائی نہیں ہوتا ہے، یا وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سر میں بالکل ASF جوائن کروں گا، اور اگر میں ان ٹیسٹوں میں یا انٹرویو میں پاس نہ ہوا تو یہ میرے لیے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ایک گڈ ایکسپیرینس ہے. اسی ایکسپیرینس کو میں استعمال کرتے اگلی دفعہ پھر اپلائی کروں گا، اور انشاءاللہ سر اسی پینل کو میں سیٹسفائی کر کے اور ضرور کامیاب ہوں گا. لہٰذا وہاں پہ مایوسی والی کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اینٹی اسٹیٹ کوئی بات نہیں کرنی، اینٹی فورس کوئی ایسے ریمارکس نہیں دینے. ٹھیک ہے. اینٹی گورنمنٹ کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اگر آپ ایسا کریں گے تو لہٰذا
یہ چیز پھر آپ کے خلاف جائے گی. وہاں پہ آپ کے اوپر سیکٹیرینزم کے اوپر بھی کوشچنز ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ سیکٹیرین ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹاپکس ہیں, سائیکولوجیکلی آپ کو دیکھیں گے کتنا آپ پریشر لیتے ہیں, کتنا آپ کسی کوئی مشکل سوالات کے آپ کس طرح جوابات دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ کو انٹرویو میں چیک کیا جائے گا. تو لہٰذا ایک اور سوال بھی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی ASF میں کہیں ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو پھر کیا آپ نوکری, گھر کے دور کہیں آپ ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو کیا آپ نوکری چھوڑ دیں گے؟ واہ بھائی, ہاں سر میں تو فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, میں تو فیصل آباد سے 1 منٹ بھی باہر نہیں نکلوں گا. میں راولپنڈی اسلام آباد کا رہنے والا ہوں, میں تو ہلوں گا بھی نہیں ادھر سے بھائی ایئرپورٹ سے. میری اگر کہیں انہوں نے گلگت پوسٹنگ کر دی تو میں کہوں گا بھائی میں نوکری نہیں کرنی. تو بھائی یہ کیا مردانگی ہے؟ گھوڑے اور وطن کا کوئی جوان نہیں ہوتا بیٹا, جس نے وطن چھوڑا اسے عزت ملی. یاد رکھیں, یہ آپ نے انہیں جواب دینا ہے کہ سر دیکھیں ASF ایک وفاقی ادارہ ہے, اور وفاق کا ہولڈ جو ہے پورے تمام صوبوں کے اوپر ہے, اور پورے پاکستان میں اس کے ایئرپورٹس واقع ہیں, اس کے بیسز ہیں, ہیڈ کوارٹرز ہیں, اس کی یونٹس ہیں. مجھے جہاں بھی جس جگہ بھی خشکی تری ہوائی فضائی راستے سے جانے کا حکم ملا میں جاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو میں کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تو جنرل سی باتیں تھیں انٹرویو کے حوالے سے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی, اگر آپ سے کوئی ایکوریٹ کوشچن پوچھیں تو آپ نے کس طرح ان کے سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بتائیں ASF کو کیوں بنایا گیا, تو آپ انہیں بتائیں کہ سر سول ایویشن اتھارٹی کے جتنے ایئرپورٹس ہیں اور ان کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ جو ان کا مین اور میٹیریل ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی لک آفٹر کے لیے یہ ASF بنائی گئی ہے. مین چیز ہے مسافروں کی تلاشی لینا, ان کے سامان کو دیکھنا, یا آپ کے ملک کے اندر جتنی فلائٹس آ رہی ہیں یا اپنے ملک سے آؤٹ جتنی فلائٹس باہر جا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر سمگلنگ کو, غیر قانونی اشیاء کو, پروہیبٹڈ آئٹمز کو چیک کرنا اور ایسی چیزوں کو روک تھام کرنے کے لیے ASF کو بنایا گیا ہے, تاکہ ہمارے ملک کی ایک عالمی سطح کے اوپر یا ایک علاقائی سطح کے اوپر, ریجنل لیول کے اوپر یا کانٹیننٹ لیول کے اوپر ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو. تو ایک ادارہ ڈسپلن فورس کے طور پہ بنایا گیا ہے کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے, دیکھے. وہاں پہ باقاعدہ سے سکیننگ مشینز ہوتی ہیں, کیمراز لگے ہوتے ہیں, آپ کی پوری سرچ لی جاتی ہے, تلاشی لی جاتی ہے, پورے سامان کو چیک کیا جاتا ہے. تو لہٰذا وہاں پہ اگر آپ اپنی آئیڈینٹی دیتے ہیں تو اس کو آپ اپنی انسلٹ فیل نہ کریں, بٹ یو شوڈ فیل پراؤڈ, ٹھیک ہے بھائی. آپ سے آپ کی شخصیت کے بارے میں, پرسنالٹی کے بارے میں, سامان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ ان کو کھل کے جواب دیں. اور اگر آپ چور نہیں ہیں یا آپ مطلب ڈاکو نہیں ہیں, سمگلر نہیں ہیں, تو آپ کو ڈر بھی نہیں ہوگا. جو ہوتے ہیں چور, سمگلر, ڈاکو, تو ان کو ڈر ہوتا ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں. نارکوٹکس لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا اور غیر قانونی اشیاء یا ناجائز اسلحہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو فوراً سکیننگ مشین میں وہ ٹریس ہو جاتے ہیں, یا تلاشی کے دوران وہ چیزیں ان کی برآمد ہو جاتی ہیں. مختلف جگہوں پہ خفیہ خانوں میں چھپا کر چیزیں لے کے جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ان کو کسٹم کے حکام یا ASF کے جو حکام ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر سکیننگ مشینز کے ذریعے, سنیفر ڈاگز کے ذریعے, ان ڈفرنٹ چیزوں کی مدد سے وہ ان کو چیک کر لیتے ہیں, ٹریس کر لیتے ہیں, اور ایٹ دی اسپاٹ ان کو اپریہینڈ کر کے لا آف لینڈ کے مطابق ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور ان کے خلاف پراپرلی پروسیڈنگ کی جاتی ہے. جی, یہ تھا ایک سوال جس کا جواب آپ نے اس طریقے سے دینا ہے. نیکسٹ, اگر آپ سے پوچھیں کہ ASF کب قائم ہوئی, یعنی کہ کس ایئرز میں ASF کو اسٹیبلش کیا گیا تھا, تو یہ 1975 کے اندر ASF کو بنایا گیا ہے. اگلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ASF کے علاوہ بھی کافی ادارے ہیں, اور صرف آپ ASF میں ہی کیوں جوائننگ دینا چاہتے ہیں, کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہیں بتائیں سر, جی سر مجھے علم ہے کہ ASF کے علاوہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت ہی بہترین اور مایہ ناز ادارے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان اداروں کو جوائن کرنا چاہتا ہوں یا کرنی چاہتی ہوں, لیکن ASF کی جو یونیفارم ہے, اس کی جو سہولیات ہیں اور اس کی جو نیچر آف ڈیوٹی ہے, جو پبلک سروس ہے, ٹھیک ہے, جو اس پوری قوم کے لیے ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں, وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو ایک پبلک سرونٹ بناؤں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں, بڑے ایک ڈگنیفائڈ مینرز کے اندر, اور ایک یونیفارم میں رہتے ہوئے اپنے میں رزق حلال بھی کماؤں, اپنے بچوں کی, فیملی کی, پیرنٹس کی لک آفٹر بھی کروں, ان کی تربیت بھی کروں اور ان کا خیال بھی کروں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن کو امپروو کرتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی خدمت اور اس کی سلامتی, جو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میرے ذمہ دی گئی ہے, میں اس کو کما حقہ سر انجام دے سکوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ملک ہے, اس کے اندر آنے والی جتنی بھی فلائٹس ہیں یا باہر جانے والے جتنے جہاز ہیں, ان کو میں اچھے طریقے سے دیکھ سکوں, ان کی بھی ان اور آؤٹ جتنا بھی ہو رہا ہے اس کو تسلی سے میں دیکھ سکوں. اور یہ ایک ایسی سروس ہے جو کہ بہت زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے, اس لیے میں نے ASF جوائن کرنی ہے. تو آپ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ ASF کے
तमाम बड़े बड़े रैंक्स कौन कौन से हैं तो आप बता दें, ठीक है। जूनियर रैंक्स भी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले बताएं जी कॉर्पोरल, सेकंड नंबर सार्जेंट, तीसरे नंबर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है जी, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल। ये हैं इसके ओहदे, ठीक है। टोटल ये 10 ओहदे हैं, ये आप अपने पास याद कर लें। आपसे सवाल में अगर पूछा जाए तो आप इनको जवाब दे दें। मैं चीज़ें इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जितना आप टू दी पॉइंट जवाब देंगे, एक्यूरेट जवाब देंगे, वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होगा। और जिस सवाल की वजाहत आपसे पूछी जाए जवाब के अंदर, तो आप उसको ज़रूर वजाहत भी करें जी। सबसे पहले मैंने आपको सारे सवालात बता दिए, अभी कुछ चंद इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताना चाहता हूं जी। ASF के सबसे बड़े ऑफिसर्स का रैंक क्या होता है या उसको क्या कहते हैं? वो हैं जी डायरेक्टर जनरल, और वो पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग मेजर जनरल साहब होते हैं जो कि पूरी ASF को कमांड करते हैं, ठीक है जनाब। अगला सवाल, अगर आपकी इस बार ASF में सिलेक्शन नहीं होती तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है जी। तो कोई ऐसी बात नहीं सर, मैं इंशाल्लाह इसी अपने तजर्बे से, मौजूदा तजर्बे से फ़ायदा उठा के और इंशाल्लाह इसी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल में लाती हुई अगली दफ़ा फिर अप्लाई करूँगा या करूँगी, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर क्वालिफाई करने के बाद ASF में मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आगे एक से आपसे सवाल ये भी किया जाता है अमूमन इंटरव्यू के दौरान कि कॉर्पोरल क्या होता है। देखें ना, मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई की है फॉर एग्जांपल, तो हमें पता होना चाहिए कि उस पोस्ट का नाम क्या है, रैंक क्या है। कॉर्पोरल जैसे पाकिस्तान आर्मी में नायक का रैंक होता है, लांस नायक के बाद नायक होता है, एयरफोर्स में जूनियर टेक्नीशियन के बाद एक कॉर्पोरल टेक्नीशियन होता है, यानी कि कंधों के ऊपर 2 पट्टियाँ लगी होती हैं। ही इज़ नोन एज कॉर्पोरल, ठीक है। तो ASF में भी 2 पट्टियाँ, जहाँ पे राइट साइड पे 2 पट्टियाँ, 2 लेफ्ट पे लगी होंगी, तो उसको क्या कहेंगे जी? कॉर्पोरल। क्या कहते हैं? कॉर्पोरल टेक्नीशियन और कॉर्पोरल। और कॉर्पोरल इसकी ड्यूटी क्या होती है जी? ये तकरीबन 8 से 9 घंटे ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, और प्रॉपरली सिक्योरिटी की जितने मैंने चीज़ें पहले भी डिस्कस की हैं आपको समझ आ गई होंगी और आपको उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इसको ना आर्मी की ज़बान में नायक और पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़बान में इसको कॉर्पोरल टेक्नीशियन कहते हैं, और पाकिस्तान नेवी की लैंग्वेज के अंदर इसको लीडिंग कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या ASF एक अच्छा इदारा है? और अगर अच्छा इदारा है तो बताएं ये कैसे अच्छा इदारा है, क्या क्या इसकी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से ASF को अच्छा इदारा कहा जाता है जी। तो आपने उसका ये जवाब देना है कि सर पाकिस्तान का जो ये इदारा है ASF, ये सिविल एविएशन के जो मातहत है, और तमाम जहाज़ों, एयरपोर्ट और ASF के जितनी भी असासाजात हैं, हाँ वो मैन है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है जी, उनके इंजीनियरिंग के बड़े बड़े जो हॉल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट है उसकी हर एक चीज़ की जो लुक आफ्टर है, उसकी जो सिक्योरिटी है, ये उनके ज़िम्मे होती है, ताकि इनको कोई तोड़ फोड़ ना करे, इनके ऊपर कोई अटैक ना करे। जिस तरह आपने देखा है कि आज से 3-4 साल पहले जब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर ख़ुदकुश हमले भी हुई है, ठीक है। तो इनका पहला ASF का जो मेन चीज़ है कि जितनी भी एंट्री एग्ज़िट गेट हैं, इनकी सिक्योरिटी को उन्होंने मैन करना है, देखना है प्रॉपरली, ठीक है, वहाँ पे, ताकि शनाख्त करके आप बंदे को आने दें। किसी दहशत गर्द को तो ज़ाहिर है उधर ही ट्रेस करके वहाँ पे तो उसको मार दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। जो भी इनका अपना प्रोसीजर होता है वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी। तो हम ये करना चाह रहे थे जी कि ये असासाजात की हिफाजत करता है। तमाम जो इसके स्टाफ हैं और ऑफिसर्स हैं, इनकी जो सिलेक्शन है इंतहाई मेयार के मुताबिक होती है, और मुस्तहिक लोगों को, लायक लोगों को जो इस काबिल होते हैं, उनकी सिलेक्शन की जाती है, और वो लोग इस मुल्क, इस इदारे के अंदर रहते हुए अपने मुल्क कौम की जो हैं वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। और इसके अलावा ASF की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जब भी अल्लाह न करे हमारे इस एयरपोर्ट के ऊपर किसी सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या कोई दुश्मन ये जसारत करता है हमले की, तो हमारे जवानों ने हमेशा तनदही के साथ और अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए उनका मुकाबला किया है, और आने वाले दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया है, और इवन देन कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। लेकिन जो पाकिस्तान के असासे हैं, सिविल एविएशन के, ASF के असासे हैं, या पाकिस्तान फोर्सेस के जो असासे हैं, उनको बचाते हुए उन्होंने अपनी जान के नजराने भी पेश किए हैं, और अल्लाह पाक ने उनको शहादत के अजीम मर्तबे के ऊपर भी फायज किया है। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से जो ASF का इदारा है ये मुझे बहुत ज़्यादा
اچھا لگتا ہے، اور اس لیے میں ASF کو جوائن کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری بیٹیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کے حوالے سے بھی یہ میں الفاظ کا بھی استعمال کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ نوٹ کر لیں جی، آپ نے بڑے ہی لاجیکل جواب دینے ہیں تاکہ کنونسنگ آرگومنٹس اور لاجیکل رپلائز کی مدد سے ہی آپ اپنا انٹرویو پاس کر سکتے ہیں. اگلا سوال جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ ASF میں آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو لہٰذا آپ نے یہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ بڑا ہی لاجیکل سے جواب دینا ہے کہ سر میں بالکل بھی میں اس میں پریشان ہرگز بھی نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس لیے میں ریکمینڈ اس دفعہ نہیں ہوں، تو اسی کمی بیشی کو نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ امپروو کر کے اپنے آپ کو اس قابل بناؤں گا کہ میں 100% پاس ہو جاؤں. تو یہ چند ایک ٹیکنیکس تھیں جو کہ انٹرویو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائیں. یہ انٹرویو کے لیے جو لیکچر ہے بیٹا، اس کو آپ تسلی سے سن لیں اور اپنا جنرل نالج، کرنٹ افیئرز، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، جنرل میتھمیٹکس کے کچھ سوالات، ٹھیک ہے جی، اور جس فورس میں جا رہے ہیں اس کے جو ہیڈ ہیں ان کا نام، ان کی یونٹس کا نام، ڈفرینٹ ایئر کرافٹس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ سے 6 کلمے میں سے 1 آدھ یا 2 کلمے ضرور سنے جا سکتے ہیں، تیار ہو کے جائیں. ایمان مجمل کیا ہوتا ہے، ایمان مفصل کیا ہوتا ہے، اس کو بارے میں پتہ ہونا چاہیے. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے. وہ صورت ہے جی سورۃ توبہ. اور پھر آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سی صورت ہے جس کے درمیان میں، شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور درمیان میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزوہ بدر کب ہوا، غزوہ حنین کیا ہوا، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے، فرض اور نماز، ٹھیک ہے. یہ نماز کے جو ہیں فرائض، سنتیں، وضو کے فرائض اور سنتیں، یہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اسلامیات کے حوالے سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو جائے. نماز جنازہ آپ سے سنا جا سکتا ہے، دعائے قنوت آپ تیار کر کے جائیں، آیت الکرسی آپ یاد کر کے جائیں، چہار کل کو بھی آپ اچھے طریقے سے تیار کر کے جائیں، ٹھیک ہے جی. قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے تھے، ٹھیک ہے. پہلی جنگ آزادی کب ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم پوری دنیا کی جو ورلڈ وار ہے وہ کب ہوئی تھی، سیکنڈ کب ہوئی تھی. ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم کب گرائے گئے تھے، پاکستان کب آزاد ہوا، ڈھاکہ ہم سے کب علیحدہ ہوا، پہلا آئین کب پیش کیا گیا، دوسرا آئین کب پیش کیا گیا، تیسرا آئین کب پیش کیا گیا، اب کون سا آئین ہے، اس آئین کے اندر کتنی امینڈمنٹس آ چکی ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے جتنے بھی صدر گزرے ہیں ان کے بھی نام یاد کر لیں، وزیر اعظم کے نام یاد کر لیں، وزرائے اعلیٰ کے نام، گورنرز کے نام، ٹھیک ہے جی، چیئرمین سینٹس کے نام، موجودہ آپ کی جو فیڈرل اور جو پروونشل کیبنٹ ہے ان تمام کے نام آپ یاد کر کے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم، یعنی کہ آپ کے جنرل نالج، آپ کے کرنٹ افیئرز بالکل اپ ڈیٹڈ ہونے چاہیے. آپ سے جو سوال کیا جائے آپ ٹھک سے جواب دیں. اور کہیں پہ اگر جناب آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا، منہ بنا لے ادھر اور منہ نیچے لٹکا رہے ہیں، پریشان ہو جائیں، تو یہ تو بھائی کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو بالکل اسمائلنگ فیس کے ساتھ کہیں کہ سر سوری آئی ڈونٹ نو دی رپلائی آف دس آنسر، سو پلیز یو مے آسک اینی ادر کویسچن سر، ٹھیک ہے. یہ ریکویسٹ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ سے 20 سوال پوچھے جائیں اور 18 کے اوپر آپ سوری کہیں، سوری سر آئی ڈونٹ نو، تو پھر تو میرے بھائی کامیابی ناممکن ہے. مطلب یہ سوری کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سوالوں کے جواب میں بھی آپ سوری کہتے جائیں، ٹھیک ہے. 1-2 سوالوں کے جواب نہیں آتے ہیں تو بندہ کہہ دیتا ہے سوری سر آئی ڈونٹ نو دی آنسر آف دس کویسچن، ٹھیک ہے. سو پلیز آسک اینی ادر کویسچن. تو لہٰذا یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے جانا ہے. ریلیٹڈ فورس جس میں آپ نے اپلائی کی ہے، ٹھیک ہے، مختلف ممالک کی کرنسی کو آپ یاد کر کے جائیں، مختلف ممالک کی جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے صدور ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے جو کیپٹلز ہیں، دارالخلافے ہیں، ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر کے جائیں. یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں بیٹا، ٹھیک ہے. آپ سے اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے جی، آپ سے ڈفرینٹ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ کے نا ایموشنز کو چیک کریں کہ اس کو غصہ کتنا آتا ہے. فار ایگزامپل جناب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے، عموماً انٹرویو کے اندر بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی بہن اگر کپڑے اتار رہی ہے تو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے سر، وہ تار سے کپڑے اتار رہی ہے تو میں بھی اس کو ہیلپ کروں گا، ٹھیک ہے. آپ نے نیگیٹو سینس میں لیں گے تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا، پازیٹیو سینس میں لیں گے. یہ نہ ہو کہ ایسا کوئی سوال کرے اور کرسی اٹھا کے یا آپ اپنے سر کے اوپر دے مارے یا کسی کے سر پہ دے مارے، یہ تو کوئی انٹرویو نہیں ہے نا. یہ تو پھر آپ ایموشنل اسٹیبل نہیں ہیں. انہوں نے آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی وے آف ٹاکنگ کو، آپ کی وے آف کنورسیشن کو، آپ کے آئی کنٹیکٹ کو، آپ کی باڈی لینگویج کو، آپ کے نالج کو، پرسنالٹی کو، ہر ایک چیز کو انہوں نے جج کرنا ہے انٹرویو میں. اور وہ اتنے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ
جن کی 25 سے 30 سال سروسز ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ آپ کے ساتھ 2 منٹ کی گفتگو کریں گے تو آپ کا پورا جو ذائچہ ہے نا شخصیت کا وہ نکال کے لے آئیں گے۔ تو لہٰذا بیٹا آپ ویل پریپیئرڈ ہو کے جائیں، میں نے آپ کو ساری انفارمیشن دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کی آپ اپنے جو نوٹس ہیں، اور ساتھ میں بتا دوں کہ ہماری اکیڈمی شائن لیڈرز اکیڈمی، اس کے باقاعدہ سے نوٹس بھی اویلیبل ہیں، اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، ہماری اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.shahinleaderacademy.com، اس کو آپ ضرور وزٹ کریں۔ انٹرویو سے ریلیٹڈ جتنے کویسچنز ہیں، میٹیریل اس کے اوپر اویلیبل ہے، ہمارے یوٹیوب چینل میں ویڈیوز اویلیبل ہیں، ان کو بار بار دیکھیں اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال میں یہ ویڈیو آج کی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم اس لیکچر کو آج ہی اینڈ کرتے ہیں، اور انٹرویو کے حوالے سے جو انتہائی امپارٹنٹ سوالات تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، امید ہے کہ آپ ضرور چیزیں لرن کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔